अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सियासी रोले तो चलते ही रहते हैं और वो चलते ही रहेंगे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि प्रोग्राम का आगाज़ हम पाकिस्तान के एक हीरो से करेंगे। हीरो वो है कि जिसने हालिया दिनों में पाकिस्तान का परचम फ़ख्र से बुलंद किया और हमारा और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली, और उनकी कौम से एक दरख्वास्त है, उसका भी जिक्र इस सेगमेंट में होगा। हाल ही में पेरिस में मुनक्किद होने वाले पैरा ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ये पाकिस्तान वापस लौटे हैं। हैदर अली ने पैरा ओलंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान के लिए 4 मेडल्स जीते हैं। वो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो का गोल्ड जीत चुके हैं। उन्होंने 2008 में लॉन्ग जंप का सिल्वर और 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हैदर अली की ये शानदार कामयाबी इस तनाजुर में और भी अहम हो जाती है कि उन्होंने चारों मेडल्स पोलियो का शिकार होने के बावजूद हासिल किए हैं और अपने तौर पर मेहनत की है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हैदर अली का कहना यह था कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरा ओलंपिक्स को भी एक बड़ा इवेंट समझा जाता है, और मेरी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि मुझसे भी ऐसा ही ताउन किया जाए जैसा कि अरशद नदीम के साथ किया गया। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो उससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। हैदर अली की कामयाबियों का सफ़र अब तक कैसा रहा और उनको क्यों ये गिला करना पड़ा कौम से, उन्हें अरशद नदीम की तरह बराबरी की सतह पर ट्रीट नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस शानदार कामयाबी पर बहुत बहुत, बल्कि इन सारी कामयाबियों पर बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दफ़ा पैरा ओलंपिक्स का चैलेंज कितना बड़ा था और डिस्कस थ्रो से पहले आप कितने पुरएतमाद थे इस मरतबा? जी, जैसा कि पूरी दुनिया में ना ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स इक्वल है सिवाय पाकिस्तान के, यानी इक्वल उनको ट्रेड्स होता है, इक्वल कैश प्राइज होते हैं, इक्वल जॉब्स, इक्वल स्केल, एवरीथिंग इक्वल है। अरशद नदीम की तरह क्या आपको भी पैरा ओलंपिक्स की तैयारियों में और इस मुकाबले से पहले मुश्किलात का सामना रहा है? सहूलियात की कमी दरपेश रही आपको भी? नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि मेरा जो आबाई शहर है वो गुजरांवाला है, तो यहाँ पर तो स्टेडियम ही नहीं है। मैंने अपना लोकल यहाँ के मिस्त्री से अपना एक हाउसिंग सोसाइटी में अपना सेक्टर बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो बारिश आ जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो वो ट्रेनिंग भी नहीं होती। तो उसके बाद जब फाइनल कैंप लगते हैं तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड सहूलतें देता है। उसके अलावा तो 0% सहूलत के साथ मैं अपनी यानी कई कई साल ट्रेनिंग करता रहता हूँ अपने बलबूते पे। सही है, सही है। और मतलब वहाँ पर आपको सहूलत पे कोई तंग तो नहीं करता कि आप यहाँ पर क्यों ट्रेनिंग करते हैं या कहीं और चले जाएं? ऐसा मामला तो कभी नहीं पेश आया? नहीं जी, बिल्कुल होता है ऐसा मामला, क्योंकि जाहिर बात है हाउसिंग सोसाइटी है, वो टाइम जाहिर है। एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह को लोग वॉक करते हैं, जब तक वो वॉक करके जाए ना, धूप ना निकले, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। हालांकि मेरा भी दिल करता है कि मैं सेकंड टाइम करूं जब मौसम ठंडा हो या मॉर्निंग में करूं। अच्छा, ये बताइए कि अब जाहिर है आपकी एक फिजिकल चैलेंज भी है, ये बाकी चैलेंजेस के साथ साथ कि जगह का ना होना, सहूलियात का ना मिलना, सपोर्ट का ना मिलना, और फिर एक और फिजिकल चैलेंज जो पोलियो है, उसके बावजूद एक टॉप रैंक एथलीट बनना, ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? लोग आपको क्या बात करते थे जब आप खेलते थे और अभी आपने कुछ नहीं जीता हुआ था और आप सिर्फ ट्रेनिंग ही करते थे? लोगों की तरफ से हौसला अफजा कमेंट्स आते थे या वो ये कहते थे कि भाई तुम किस काम में लग गए हो, कुछ और काम कर लो, अच्छी कमाई होगी? ज़ाहिर है एथलीट्स के बारे में तो हम जानते हैं ना कि बहुत अच्छी इनकम भी नहीं होती पाकिस्तान में उनकी। जी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो हमारा रिवाज है कि कोई भी अगर प्लेयर मेहनत करता है, जब तक वो प्रोफेशनल नहीं हो जाता या उसको आजाद नहीं मिल जाते, तो उसको लोग बातें भी करते हैं और डिसाइड भी करते हैं। तो अगर बंदा उनकी बातों को वो लेगा अपने ऊपर, फिर तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी फील्ड में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं आपको मतलब बैकअप करते हैं, आपको हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अब ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने तो कभी इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं लिया। शुरू से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे अल्लाह के यहाँ उम्मीद होती है, वहाँ पे यकीन होता है कि मैं मेहनत करूंगा, अल्लाह ताला मेरी मेहनत का सिला देगा, और इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कम बस कौम की दुआएं हैं इधर आपके साथ, लोगों की दुआएं हैं, हाँ पाकिस्तानियों की दुआएं हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं जाते जाते कि दुआओं से ये बताएं जाते जाते कि जी। आपको ये गिला क्यों करना पड़ा कि जिस तरह का रवैया अरशद के साथ रखा गया, ताउन जैसा किया जा रहा है उनके साथ, वैसे शुरू में तो उनको भी मुश्किलात थी, उनके भी आप जैसे ही गिले थे, लेकिन आपको पाकिस्तान पहुंचकर इस हवाले से मायूसी हुई? लेने कौन आया था ये बताएं, किस हुकूमती रहनुमा ने आपसे रब्ता किया, अगर किया तो ये भी बताएं हमें, या किसी ने नहीं किया तो वो गिला भी खुल के करें। आज प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म आपके लिए खाली है, हाजिर है। जी, उसके गिले में और मेरे गिले में बहुत फर्क है, क्योंकि उसने जो अभी पहली दफा ओलंपिक्स का मेडल जीता है तो उसके गिले खत्म हो गए हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो ये चौथा मेडल है। मैंने टोक्यो जो पैरा ओलंपिक्स हुई और पाकिस्तान हिस्ट्री का इंडिविजुअल पहला
गोल्ड मेडल मैंने जीता है, उसके बाद 2008 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 2019 में मैं वर्ल्ड चैंपियन हुआ हूँ। तो मेरे तो गिले इस वजह से है कि मेरे पास मेडल है और इसके बावजूद उस लेवल की हौसला अफजाई नहीं अब तक हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे हैदर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अल्लाह ताला मज़ीद आपको इसी तरह कामयाबियों से नवाजता रहे। नाज़रीन, जहाँ जहाँ हमने और हैदर ने मिलकर उनकी कामयाबियाँ गिनवाई आपको, वहीं हैदर ने ये गिला भी किया कि जिस तरह से अरशद का पहला मेडल था और उनके वो गिले ख़त्म हो गए कि उनको सारी सपोर्ट हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मिल गई, इनको आज तक उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिली। हालांकि ये 4 मेडल्स जीत चुके हैं और गोल्ड भी उसमें शामिल है, उन चारों में गोल्ड ये पहले जीत चुके हैं। तो हमें इन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देना है, इनका ख्याल रखना है। ये पाकिस्तान का परचम दुनिया में लहराते हैं, इस चीज़ का हमने एहसास करना है। अब हम नाजरीन बात करते हैं उस इशू की जो पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं हो सकता और कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसी हमें इम्कान नज़र आता है, पाकिस्तान की सियासत और इसकी एक इज़्तिराबी कैफियत। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। ये ऑपरेशन इस्लामाबाद, उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली, 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाजत दी नहीं दी। तो मुझे भी मेरा ख्याल है अब अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। तक बर्दाश्त करूंगा। अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बसीरत सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बसीरत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सियासी और पार्लिमानी मैदान में पीटीआई एमएनएज़ की पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हुकूमती कोशिशों के दरमियान T20 मैच तो थमने में नहीं आ रहा और सूरत हाल लम्हा व लम्हा तब्दील हो रही है। पार्लियामेंट है तो वो एक अखाड़ा बनी हुई है, रियासती निज़ाम है तो वो भी अब चैलेंज हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मीसाक़ पार्लियामेंट करने का मशवरा देने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब आज प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में पेश होने वाले पीटीआई अरकान की तकरीरों के बाद इतने दिल बर्दाश्ता दिखाई दिए कि उन्होंने इस ओहदे पर ही मजीद रहने के हवाले से सोचने का इंदिया दे दिया। अब मीसाक़ पार्लियामेंट होता है या स्पीकर साहब ओहदा छोड़ने का ऐलान पहले करते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये कहना और मानना पड़ेगा कि हुन गल वध गई है। इसी ऐवान में खड़े होकर कल तक सदर आसिफ अली जरदारी से बंदूक का तोहफा वसूल करने वाले मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुमकिन हुकूमती आईनी पैकेज को न सिर्फ यकसर मुस्तरद कर दिया है बल्कि अपोजिशन बेंचेस पर ही रहने का ऐलान भी कर दिया है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दहशतगर्दी के मामले पर अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत करने के ऐलान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और वफाक उसको अपने ऊपर एक हमले के तौर पर देख रहा है। तीसरी तरफ जेल में बैठे इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान करने के साथ साथ ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि हालात अब हाथ से निकल चुके हैं। ये सूरत हाल 3 अहम इशारे हमें वाज़े तौर पर दे। सबसे पहले तो ये कि पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों के बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती और आज़ाद हैसियत चैलेंज हो गई है। इसी तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली भी बेबसी महसूस करने के साथ साथ इस ओहदे के लिए खुद को मिसफिट समझने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा शगुन है। दूसरा इशारा हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से मुतवक्के कानून साजी की अपोजिशन से शदीद मुखालफत है, जिसके बाद ये सारा मामला मजीद मुतनाज़ हो सकता है। तीसरा और आखिरी इशारा सूबों की जानिब से रियासती फैसलों को बराह रास्त चैलेंज करना है और मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करना है, जो कि किसी बड़े खतरे का पेशखेमा भी बन सकता है। अब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और हमारे दूसरे मेहमान सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने ये सारा एक लुबाब आप लोगों को दे दिया पिछले 2-4 दिन की जो कहानी पाकिस्तान में हुई है। मैं जानना आपसे ये चाहूँगी, आपका अपना इस सारी सिचुएशन पे क्या एनालिसिस है, कहाँ चीज़ गलत हो रही है और कहाँ दुरुस्ती की ज़रूरत है उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, ये जो चंद झलकियाँ मैं कहूँगा कि आपने इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी कर रही थी आपने दिखाई हैं, इसमें जो
سارا اگر نہیں تو 90% میں یہ کہوں گا اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، اور 100% اس کو ٹھیک بھی سیاستدانی کر سکتے ہیں. یہ اس کا کل خلاصہ ہے ساری بات کا. ٹھیک ہے. ذمہ دار اس لیے میں نے کہا کہ 90% ہیں کہ عوام میں جب آپ کو لوگ بھیجتے ہیں تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ایشوز پہ بات ہوتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کی بات ہوتی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پہ تنقید کرتی ہے، گورنمنٹ اپنی اصلاح کرتی ہے، اور یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ ہم عوام جس دکھ اور کرب سے خاص طور پہ آج کل کے حالات میں گزر رہے ہیں کتنا ہم جلدی اور کس طرح ریلیف لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد نیشنل ایشو ہیں، قانون سازی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو ایوان میں لوگ آپ کو بھیجتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے جب سے اسمبلی بنی ہے، اور انفارچونیٹلی سے پیچھے بھی چلے جائیں تو مور اور لیس پچھلی اسمبلی کا ماحول بھی کہ سوائے ایک دوسرے پہ گالیاں دینے کے، ایک دوسرے کے تانا زنی کوسنے، میں تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم کیا ہو، تم یہ ہو. لیکن وہ چیز تھوڑی سی پرسنلائز باتیں اس حد تک یہ بات چلی گئی ہے کہ اب جو لوگ اسمبلی کی کارروائی دیکھتے ہیں، میں نے ایک بات کی کل اسپیکر صاحب سے، میں نے کہا جی یہ بات تو مجھے پتہ ہے مانیں گے نہیں، لیکن خدا کے لیے جو لائیو کارروائی ہوتی ہے نا اسمبلی کی یہ بند کر دیں. چلو یہ میں نے کہا اسپیکر صاحب کو، سنیں نا، مجھے پتا تھا نہ انہوں نے ماننا ہے، نہ یہ کوئی قابل عمل تجویز ہے، لیکن آؤٹ آف فرسٹریشن میں نے کہا کم از کم جو یہاں پہ گالم گلوچ کاغذ پھاڑ ہوا میں اچھال گڈیاں اڑا سیٹیاں باجے بینڈ، یہ عوام جب دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، کس کے لیے گئے تھے، کیا کر رہے ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مختصر بات لمبی بھی ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ بات چیت کے ذریعے. ٹھیک ہے. سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، آج بیٹھیں 10 سال بعد بیٹھیں، جو حالات خرابی کے بعد خدا نخواستہ جو رہ گیا ہے اس کو بھی تباہ کریں خدا نخواستہ، اس کے بعد بھی سیاسی جماعتیں اور لوگ اور لیڈر بیٹھیں گے تو یہ حالات بہتر ہوں گے. اب وہ کہیں ہم ہلکے پھلکے بیٹھنے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ پھر وہ بیچ میں کہانی رہ جاتی ہے. اس چیز کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. میں اس میں بھی بات کر دوں کہ یہ جو پارلیمنٹ بلڈنگ سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز گرفتار ہوئے ہیں، کل جو عوام میں جو تقاریر ہوئی ہیں سب نے اس کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، باہر سے آپ گرفتار کر سکتے تھے. اور اسی چیز کے ہونے کے بعد آج اور کل سے زیادہ پازیٹیو تقریریں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو سراہ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے آج اسپیکر کو بڑی داد دی، انہوں نے کہا میں آپ کا یہ فیصلہ بہت رہے گا ہمیشہ، اور باقی سائڈ سے بھی اس طرح کی کنورسیشن ہی سامنے آئی ہے. جی دیکھیں اب جب ہمارے لوگ گرفتار تھے، ہمارے جو ایم این ایز جب گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، تو باوجود ہماری درخواست کے اس وقت ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے، لیکن آج اسپیکر صاحب نے کی ہے جو کہ خوش آئند ہے. یہ روایت رہنی چاہیے. دیکھیں یہ سیاست نا، میرا ایک بڑا پیٹ ایک جملہ ہوتا ہے کہ سیاست سیاسی نظریات سے ایک دوسرے سے اختلاف کا نام ہے. طریقے سے اور کیسے کرنا ہے یہ اب آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو خیالات کو برداشت کر کے اس کے وجود کو برداشت کر کے آپ نے سیاست کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ماحول اب یہ بنا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ کوئی جان کے دشمن ہے. اس صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا، اور یہ سیاسی لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ باہر سے آگے کوئی نہیں کرے گا. کھوکر صاحب ویئر آر وی ہیڈڈ ٹو؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے یہ سارا کچھ جو ہوا پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے کی بھی آپ بات لے لیں، جلسہ لے لیں، اس کے بعد جلسے کے بعد گرفتاریاں لے لیں، پھر آج قومی اسمبلی میں تقریریں لے لیں، اور یہ سارا سچویشن کہاں ہم جا رہے ہیں؟ Unfortunately, I think we are heading towards anarchy. اور ابھی بھی ہم ایسی بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ ملک کے جو سیریس ایشوز ہیں، جو چیلنجز اس وقت فیڈریشن کو لاحق ہو گئے ہیں، ہم ان پہ گفتگو نہیں کر رہے. سیاسی نظام کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایک وجود ہوتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمپریچر کو اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ دنیا کے ہر جمہوری ملک کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد جو آج واقعات ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، ان پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. مثال کے طور ایز وی اسپیک خیبر پختونخوا میں اس وقت لکی مروت میں وہاں پر پولیس نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. جی وہ دھرنا سیکیورٹی فورسز کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے انخلا ان کا ہو اور ہم اپنی سچویشن خود سنبھالیں. ہم اپنی سچویشن خود سنبھالیں. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی ہے. ہمارے ملک کے اندر ہر مہینے درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، درجنوں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں. کوئی کنسنسس نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی بلانی تھی، جب عزم استحکام کا اعلان ہوا اس کے بعد وہ اے پی سی نہیں بلا سکے. پولیٹیکل کنسنسس ہم نہیں ڈیولپ کر سکے. پھر دوسرا، آج سے چند ہفتے پہلے
بلوچستان کے ایک قد کاٹ والے سیاستدان مینگل صاحب استعفیٰ دے کر اس ایوان سے باہر نکل گئے. اس لیے باہر نکلے کہ وہ جو مقدمہ جو انہوں نے رکھا لوگوں کے سامنے، ہمارے بھی بلوچستان میں دوست ہیں جن سے بھی ہم ملتے ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ میننگ لیس پروسیس کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پارلیمنٹ، یہ ڈیموکریسی، یہ نظام، اس نے آج تک ہمیں ڈیلیور کیا کیا ہے؟ ہمارے جو مسائل ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے دیگر، آپ لوگ کچھ کر نہیں پائے. تو اب صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قومی یکجہتی آج اس کو تھریٹس ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر اس ماحول میں نقاب پوش، یہ ذمہ داری آخر کار حکومت پہ ہی عائد ہوتی ہے. انکاؤنٹر کی دھمکی ایم این اے کو دینا، دیکھیے اسپیکر صاحب کا تو ایگزیکٹو کا تو وہ حصہ نہیں ہے، وہ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. بالکل Under the constitution, under the law, under the rules of the National Assembly, parliamentary practice, he's custodian of the house, he's not part of the government. بالکل. یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ وہ نقاب پوش لوگ کون تھے، کس طرح اندر گھسے. کوئی آپ کو ان حالات میں کہ جب قومی یکجہتی، فیڈریشن کمزور ہے، یہ جو ابھی آپ نے کلپ سنایا گنڈاپور صاحب کا، یہ کیا بات انہوں نے کی بڑی کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی مرضی کے بغیر آپ انگیج کر لیں گے ایک اور حکومت کے ساتھ، ایک اور ملک کے ساتھ. یہاں پر اس ملک کے اندر جو گفتگو شروع ہو گئی ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں ان کی اس گفتگو کو. ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اینٹی فیڈریشن سیاست نہیں کر سکتے. ہماری سیاست ہر صورت میں پرو فیڈریشن ہونی چاہیے. بالکل. اور آج اس کو جو خطرات لگے ہیں ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں. اکانومی آپ کی، آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی پتہ نہیں کب ملے گا. وزیر خزانہ آن ریکارڈ کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، پھر ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں. اور جو سب سے الارمنگ بات ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بائی لیٹرل ڈونر سے پیسے لینے ہیں، گارنٹیز لینی ہے، اور ان کے اندر چین شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے. کب مجھے بتائیں آپ کے پچھلے 76 سالوں کے اندر ان دونوں ممالک نے لے تو لال سے کام لیا ہو؟ بتائیے مجھے. زبردست چارج شیٹ آپ نے. یہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب اور چین بیک آف ہو گئے. وہ اس وقت کوئی کمٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. بالکل. ہم ہوپ کرتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو، ہمیں یہ کمٹمنٹ ملے، لیکن یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک وقفے کی طرف ناظرین ہم بڑھیں گے، واپس آئیں گے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے فیڈریشن کے اوپر جس طرح سے پرو فیڈریشن بات ہونی چاہیے تھی، وہ اینٹی فیڈریشن کیسے چلی گئی پاکستان کی سیاست، یہ ایک نقطہ اٹھایا. اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر ہم موقف لیں گے طارق فضل چودھری صاحب کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو باتیں مصطفیٰ صاحب نے کی ہیں مجھے تو بالکل ان کے ساتھ اتفاق ہے، لیکن ایک پوائنٹ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گنڈاپور صاحب نے جو بڑا ایک خطرناک اور عجیب و غریب سا بیان دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی کسی نے دیا ہو، اور جو کہ بڑا ایک الارمنگ بھی ہے، وہ یہ بیان دینے تک پہنچے کیسے؟ اگر افغانستان کی بات ہم کریں تو آخری بار ہمارے پاکستان کے فورن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ پی ڈی ایم کے دور میں افغانستان گئی تھیں. اس کے بعد افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کوئی آفیشیل طریقے سے انگیجمنٹ ہی نہیں ہو سکی. اور جو وہاں کے فورن منسٹر ہیں کرنٹ متقی صاحب، انہوں نے ڈار صاحب کو انوائٹ بھی کیا جب مبارکباد کے لیے فون کیا تھا کہ آپ وزیر بنے ہیں، آپ ہماری طرف آئیں. یہ وہ پاکستان نے بھی تو، ہم نے بھی تو ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کی ہے. کیا گنڈاپور صاحب یا وہاں کے لوگ مجبور تو نہیں ہو گئے؟ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے تو ان کو نہیں کہا کہ بھئی آپ ایسا اعلان کر دیں، اب جب حکومت نہیں کر رہی تو پھر آپ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے جسے اب چارج شیٹ کہہ رہی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے 100% جو میں نے گفتگو کی ہے اسے انڈوز کیا ہے کہ پولیٹیکل لوگ سالو کریں گے. دے ہیو دا سولوشن، اونلی دا پولیٹیکل ایسا ہی ہے. پارٹیز، لیڈرز، آل آف دیم. یہ ساری جو ایشوز انہوں نے بتائے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے، اور واقعی اس کے اوپر کنسرن ہے ہر اس فرد کا. میں کوئی سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان سے اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کے بارے میں فکر مند ہے، ظاہر ہے ان چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہے. گنڈاپور صاحب کوئی عجیب و غریب شخصیت کے حامل ہیں. اسی طرح کی میں بات اسی طرح کے کچھ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، انہوں نے اس جماعت کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ ایسے منصب کے اوپر جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا
चुनाव वाला होता है, आप उसे बड़ी नाप तोल के गुफ्तगू करते हैं, सही है, और हम आपके प्रोग्राम में बड़ा यानी कि एक फ़िल्टर गुफ्तगू होती है कि कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो गैर शाइस्ता हो, जो हमारी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो पहले, और असल में पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हो, असल में कोई अखलाकियात के मुनाफी हो। ये सारी चीज़ें देख के आप, इन्होंने जो बात की है, ना इसको कोई सर है ना पैर है, ना वो ऐसा कर सकते हैं, ना उनमें इतनी कैपेसिटी है कि आप बतौर वज़ीर आला, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको कहें कि हौसला करें, गंडापुर साहब हौसला करें, ज्यादा आगे ना जाएं, हम आपके साथ वफ्द बना के चलते हैं। आगे भी उन्हें थोड़ा समझाया था, मजीद समझाएंगे। किसने समझाया? 2 दिन पहले समझाया था उन्हें, बस समझाया वो था। पैटीज खा के आए थे, समझाया नहीं था। वैसे लॉर्ड आप कह रहे हैं पैटीज खाई थी, इस दफा उन्हें कुछ और खिला देंगे नहीं, लेकिन उनको तो जो खिलाएंगे, आप लोगों पे भी बंदूक चल गई है, वो जो मौलाना साहब को जरदारी साहब ने दी थी, उन्होंने कहा हम इस पैकेज की मुखालफत करते हैं। मैं उसमें भी आता हूँ, सिर्फ छोटी सी एक बात है कि देखिए अब हमारा जो पंजाब है, इसके साथ जो है वो इंडियन पंजाब है, लगता है बिल्कुल। अब यहाँ पे कोई पंजाब का इशू हो तो हम कहेंगे जी हम जो इंडियन पंजाब जा रहे हैं जी, वज़ीर आला इधर के मैं उससे बात करके अपने मामला सीधे कर रहा हूँ, ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आप 4 इकाइयों पे मुश्तमिल एक फेडरेशन है, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत, सिर्फ ख्यालात नहीं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं उसको कोट करके कह रहा हूँ कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासत कर सकते हैं, एंटी फेडरेशन नहीं कर सकते। ये बात अगर PTI को भी समझ आ जाए, और मैं ख़ास तौर पे इसको अगर लिंक करूँ 9 मई के वाक़यात के साथ, तो आप देखें कि अगर उस वक्त लीडरशिप की तरफ से इस तरह की चीज़ों को कंडेम किया जाता और स्ट्रेट अल्फाज में कंडेम किया जाता कि नहीं ये गलत है, तो ये नौबत ना आती। सही है। और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये फ़र्ज़ है कि वो इस स्टेटमेंट को कंडेम करें। अगर वो अपने आप को अगर वो अपने आप को फेडरेशन की पार्टी कहते हैं और कौमी धारे की सियासत करने वाली जमात कहते हैं, तो उसे कंडेम करनी चाहिए कि जी हमारे वज़ीर आला का बयान गलत है। यानी वज़ीर आला इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान की फेडरेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हालात आगे बहुत नाजुक हैं, बेहतरी की बात करें, जोड़ने की बात करें, मुल्क को भी जोड़ने की बात करें, सियासी जमातों को भी जोड़ने की बात करें, निज़ाम को जोड़ने की बात सही है। अब उस पे आ जाएं, वो जो जोड़ तोड़ करना था पार्लियामान के अंदर जुडिशल पैकेज पे, मौलाना साहब तो पीछे हट गए। देखिए जुडिशल पैकेज नाम की कोई चीज ज़ेरे बहस नहीं है। हाँ, लेट्स बी वेरी क्लियर, नो जुडिशल पैकेज थिंग। ये मुस्कुरा रहे हैं ये मुस्तफा बात साहब। नहीं, ये बात मैं मजीद क्लियर और कर हंसी देता भी हूं। उनको आ रही है, बस वो बड़ा कोट के रखा हुआ है उन्होंने। चीफ जस्टिस की रिजॉइंडर के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? आपने मुझे बात ही नहीं पूरी करने दी। मैंने कहा दिस जुडिशल पैकेज इज अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। अब ठीक है, वो क्या बिग थिंग है? वही तो उधर भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात ज़ेरे बहस है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक ऐसा जुडिशल अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन जुडिशियल अमेंडमेंट के लिए को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा रहा। मैं जरा वजाहत कर दूं आपको। मेरा ख्याल है इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूं कि इससे ज़्यादा इस पर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये उसका एक पार्ट हो सकता है। टोटल अमेंडमेंट्स देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, उस वक्त मुझे ज़्यादा पता होगा। नहीं, काफी डिक्टेटर्स ने तो बड़ी अमेंडमेंट्स जो सियासतदानों ने की, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हुई, वो 24 हो चुकी, तो 25वीं होगी तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, वो कर सकती है, कानून साजी आइन साजी उसका इस्तेकाक है। तो लिहाजा इसके ऊपर इतना वो नहीं कि ये कोई ऐसा कोई स्काई लैब है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि फिर समथिंग बिगर इज हैपनिंग। मुझे और मुस्तफा को याद है कि ये एक स्काई लैब एक ज़माने में था जी, वो गिरेगा, पता नहीं कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, तो इसीलिए इसको डोंट थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन बस वो गिरने वाला है फिर डॉक्टर साहब, वो गिरने वाला है फिर। आ रहा है तो बस डॉक्टर साहब ने कह दिया आ रहा है, पीछे बात क्या बच गई है। मुस्तफा साहब, खोकर साहब, ये लेकिन बस दुआ करें उसमें खैर की बात हो। अच्छा, अगर नीयत आपकी ठीक है, खैर की बात है, सिस्टम को मजबूत करें, हालात को बेहतर करें। ठीक है, अब उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर लॉयर्स हैं। कल हमारे प्रोग्राम पे एतजाज अहसन साहब कह रहे थे कि अगर ये चीज़ हुई एक्सटेंशन वाली, तो मैं बड़ी एक लॉयर्स की तहरीक चलता देख रहा हूँ, एक अलग किस्म का अब एक और क्राइसिस जन्म लेगा इससे। अमेंडमेंट्स तो होती हैं, चलें ठीक है, बिल्कुल। अगर हम इस मुल्क की जुडिशल तारीख को सामने रखें, तो अगर हुकूमत इस तरह की कोई लेजिस्लेशन सामने लेकर आती है, तो वकला कम्युनिटी के अंदर, मेरा खुद उसी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला होगा। अच्छा, समझाएं, डॉक्टर साहब को समझाएं, वो कह रहे हैं अच्छा खैर की चीज़ निकलेगी उससे। और ये तो आप उसके खदोखाल जब सामने आएंगे, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जिसका हम सुनने में सुन रहे हैं, अगर उस तरह की लेजिस्लेशन सामने आती है तो वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी, और लीगल फ्रेटर्निटी फिर सारी बाहर निकलेगी। और ये माजी में ऐसा हो चुका है। देखिए, एक तारीख है इस मुल्क में जिसको कोर्ट पैकिंग कहते हैं। ये जजेस के ज़रिए इस वक्त पूरे निज़ाम के अंदर
جو میرے خیال سے جو سب سے زیادہ ریزسٹنس آ رہی ہے وہ جوڈیشری کی جانب سے آ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط آپ کے سامنے موجود ہے. انہوں نے بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. لاہور ہائی کورٹ کے ججز آن ریکارڈ ہیں کہ ان کی عدالتوں تک پہ فائرنگ ہو گئی. اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو صورتحال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیجسلیشن ویلکم نہیں کی جائے گی. میاں نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں افتخار چودھری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ لارا لگایا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ہم صدر پاکستان بنانے جا رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوشیار رہیں, یہ اس طرح کی کوئی بھی اگر امینڈمنٹ لے کر آئیں گے وہ پاس تو شاید یہ نمبرز حکومت جو کل ہم نے سنا ایک بڑی عجیب و غریب خبر سنی کہ تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہے آن ریکارڈ, یہ ان کی جماعت کی جانب سے بیان کیا گیا کہ ان کو 20 کروڑ روپے کی آفر بھی ہوئی اور ساتھ ان کی جب انہوں نے وہ آفر نہیں مانی تو ان کی بیگم, ان کی بیٹی جی ان کو حراست میں لے لیا گیا, ان کو اٹھا کر لے گئے پولیس والے. یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کس طرح ہم تلخیاں کریٹ کر رہے ہیں. یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جس لیجسلیشن کو لانے کے لیے آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو مان لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یور فائنل میں کامنٹ. مختصر عرض کر دیتا ہوں جی کہ ابھی تک اس خبر کی صداقت نہیں ہوئی. اگر یہ ہے تو میں اسے بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اگر یہ ہے ٹھیک ہے. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بالکل جی میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. باقی اسپیکر صاحب تو استعفیٰ نہیں دے رہے؟ نہیں بالکل نہیں دے رہے. انہوں نے اخلاقاً یہ بات کی ہے کہ بھائی میرے اوپر کسی چیز کی الزام تراشی لگا رہے ہیں, میں پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر رہا ہوں, میں اپنے اسمبلی کے اسٹاف کو بھی سسپینڈ کر رہا ہوں, سارجنٹ ایٹ آرمز جو کہ چیف سیکورٹی آفیسر ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, پولیس کو انہوں نے وہ کیا کیا ہوا ہے, طلب کیا ہوا ہے, آئی جی کو طلب کیا. آج وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے, تمام کے لوگوں سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے پارٹیز کے ساتھ, تو لہٰذا وہ اس میں بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی ایک بات کر رہا ہوں, جو پیسوں کی بات ہوئی ہے نا کہ 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی, جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف تو اس وقت میں اور مصطفیٰ اکٹھے اس کو ڈیل کر رہے تھے. آپ ان سے پوچھیں کتنے الزام لگے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کروڑوں روپے دیے گئے, 1 روپیہ نہیں دیا گیا. صرف یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہمیں اگلے الیکشن میں ملے, یہ تھا. تو لہٰذا ہر یہ خبر ٹھیک نہیں ہوتی ہے کروڑوں روپے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن تھا بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب, تو جس سے رابطہ کریں وہ یہ کہے کہ جی نون کے ٹکٹ کا اگلے الیکشنوں میں ہمیں وعدہ لے دیں اور ہم ووٹ دیں گے. آخری ایک جملہ, لیکن کہاں وہ وقت اور کہاں آج کا وقت. یہ ابھی بھی حالات بہتر ہو جائیں گے, حالات بہتر ہو آپ نے ٹھوکر ماری ہے. آخری بات لیجسلیشن کی بڑا جملہ کس دیا انہوں نے, لمبی بات ہو رہی ہے, وہ بات کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. میں تفصیل میں چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. پروگرام آپ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے, آپ دونوں کو بلائیں, تفصیلی گپ لگائیں گے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیجسلیشن جس میں بات ہو رہی ہے اور عدلیہ اور آپ کی وکلا اور جناب قاضی صاحب اور فلانا لوگ, ان کو کل بھی میں پروگرام میں تھا تو اینکر بھی ان کو ڈائریکٹ مشورے دے رہے تھے قاضی صاحب یہ کریں یہ نہ کریں. یار تھیلے سے بلی کو باہر آنے تو دیں, تھوڑا سا انتظار کر لیں ناظرین, تھیلے سے بلی کو باہر تو آنے دیں. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے. ہمارے پروگرام میں جو ناظرین آپ نے سنی, خیبر پختونخوا کے سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اس سیگمنٹ میں بھی. اب کے پی کے گورنر کیا سوچ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے, اس پر ڈسکشن ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب پروگرام میں ذکر خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کا. ایک طرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کھلم کھلا وفاق کو للکار رہے ہیں اور خود براہ راست افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں گورنر راج لگانے کی آپشن پر غور ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم کنڈی صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لگ رہا ہے گورنر راج فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ مسکرا رہے ہیں اگر آپ لگا رہی ہیں گورنر راج تو مجھے نہیں پتا. نہیں سر, میں کہاں, اللہ نہ کرے. میں لیکن کہیں سے خبریں آ رہی ہیں, کہیں تو آگ لگی ہوئی ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے نا سر. آگ تو کے پی میں لگی ہوئی ہے, باقی تو کہیں پہ نہیں لگی. دیکھیں اس وقت جو کے پی کی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت جو ہے وہ ہماری جو فورس ہے جو کہ لوگوں کو تحفظ دینے والی ہے, 4 ضلعوں میں جو ہے وہ فورس روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے, اور ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت نکالی گئی ہے کہ فوج کے خلاف اور فیڈریشن کے خلاف ہم پولیس کو کھڑا کر دیں. صوبائی حکومت تو پہلے یہ بتائیں کہ ان کو 600 ارب روپے جو NFC ایوارڈ میں ملے ہیں,
اسی پولیس کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے 1% آف NFC ایوارڈ جو مل رہا تھا 2009 میں جب 7th NFC ایوارڈ ہوا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور اس ہمارے صوبے کو ان کا ایک احسان تھا کہ 1% آف NFC ایوارڈ دیا. صحیح ہے. اس میں 600 روپے ان کو ملے. اس وقت میرے پولیس کی تنخواہ سب سے کم ہے. APC نہیں ہے، گیجٹس نہیں ہے، لیب نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عیاشیں کر رہے تھے اس کے اوپر. اگر یہ عیاشیں نہ کرتے اور کرپشن نہ کرتے، اس پولیس پہ خرچ کرتے تو آج پولیس باہر نہیں نکلتی. تو یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں بدامنی ہو، خانہ جنگی ہو خدا نخواستہ، اور یہ جو ہے فوج کے خلاف یا جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ اپنے جو بدلے ہیں اس طریقے سے اتارنا چاہتے ہیں. یہ خود ڈیلیور نہیں کر تو سکتے کولی ہیں. صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، صوبائی حکومت نے پولیس فورس کو، صوبائی حکومت کی ایما پر پولیس فورس جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے؟ بالکل ہے. اس کے پیچھے بالکل ان کا ہاتھ ہے. یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جب تک یہ مرکز میں اقتدار میں نہ ہو، تو یہ تو پہلے 9 مئی بھی کرنے والے یہ لوگ تھے. تو یہ اگر 9 مئی کر سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. آج مجھے بتائیں نا کہ اب صوبے میں جو صورتحال خراب ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں، جی، کیا آج تک کوئی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے؟ کیا آپ فوج کے خلاف تو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کے قراردادیں پاس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ امن و امان کے لیے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تجاویز نہیں مانگ سکتے ہیں؟ آج تک جو ہے امن و امان کے اوپر کوئی آپ نے اجلاس نہیں کیا. لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں جب بھی وہ تو لیکن سر وہ تو پرائم منسٹر نے بھی جو APC بلوانی تھی، وہ APC بھی عزم استحکام اور آپریشن پہ تو پھر وہ بھی کبھی نہ بلائی گئی. وہ تو پھر وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. میری ابھی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا اپنے صوبے کی صورتحال کہ اس وقت بھی اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے. صحیح ہے. خدا نخواستہ اگر یہ مرض کا علاج ہو گیا، اس کے اوپر ان کا بڑا کنسرن تھا اور وہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے. میٹنگ بھی کرنی ہے، انٹیریئر منسٹر کے کو کہا ہے اور ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی میٹنگ بھی ہو اور اس چیز کو ہم ٹھیک کریں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اگر مرض لا علاج ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا. خدا نخواستہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہوگا. کل افغانستان میں امن نہیں تھا اور ہم جو ہے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ آگ ادھر آ گئی ہے تو کل یہ پنجاب اور سندھ میں بھی جا سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر KP میں پاکستان میں پھیلے گی پھر خدا نہ خواستہ. بالکل صحیح ہے بات آپ کی. پورے پاکستان میں پھیلے گی. اور آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے، CM کا جس علاقے سے تعلق ہے جہاں سے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں، IG صاحب کا بھی اس علاقے سے تعلق ہے اور میرے بھی تعلق ہے، تو صوبائی حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر. المیہ یہ ہے کہ جب اگر جج اغوا ہوتا ہے، جج پہ فائرنگ ہوتی ہے، کرنل اغوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے صوبائی، اگر وہ اغوا ہوتا ہے آپ کے نادر کے آفیسر یا تو سارے کیوں CM صاحب کے گاؤں میں یا اس کی زمینوں کے ساتھ سے ہوتے ہیں؟ اس کا کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جو بھی، لیکن CM صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں، گورنر صاحب CM صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنے دیں افغانستان سے، لے کر جاتا ہوں وفد اپنا. دیکھیں افغانستان سے بات ریاست کرے گی، افغانستان سے بات حکومت کرے گی. CM صاحب آج اگر مگر مچ کے آنسر ہو رہے ہیں، جب افغانستان کو اڈے مل رہے تھے تو CM صاحب کے والد موصوف مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی خیبر پختونخوا کابینہ کے ممبر تھے. تو اس وقت انہوں نے کیا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا؟ کیا انہوں نے کہا کہ اڈے نہ دیے جائیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اڈے مت دو؟ والد صاحب ایک پالیسی پہ اور بیٹا دوسری پالیسی پہ. یہ کون سی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ آج آپ مگرمچھ کے آنسر ہو رہے ہیں. آپ کے والد صاحب تو اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی جب آپ کہہ رہے تھے بقول آپ کے یہاں پر جو ہے خون بہایا جا رہا تھا. تو اس وقت آپ کے والد صاحب تو صوبائی کابینہ کے ممبر تھے، انہوں نے کیا اس میں کیا کیا؟ لیکن اگر سولوشن کی طرف ہم جائیں کنڈی صاحب، اب سچویشن زیادہ سیریس اس لیے ہے کہ ایک صوبے کے CM نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ میں کسی اور ریاست کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، انگیجمنٹ کرتا ہوں. اب یہ ایک فیڈریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک خطرناک ایک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو سکتی ہے، یا ابھی صرف انہوں نے تڑی دی ہے، دھمکی دی ہے، ابھی ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. اس میں آپ بطور وفاق کے نمائندے کیا لائے عمل طے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے اس قسم کا کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ بے شک وفد لے جائیں وہاں پر افغانستان، جس میں CM بھی شامل ہو، اور ایک جرگہ وہاں پر ہو جائے پٹھانوں کا KP میں تو، یا افغانیوں کا؟ ہمارا تو ایک جرگہ سسٹم بھی ہوتا ہے نا. تو کیا پاکستان سے کوئی وفد جا سکتا ہے جس کی کہ بے شک آپ رہنمائی کریں، سربراہی کریں اس وفد کی، CM بھی ساتھ ہوں آپ کے، اور مسئلہ تو ہمارے سب کے صوبے کا ہے نا اور ملک کا ہے پھر ایونچولی؟ دیکھیں وہ لوگ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں جو یہاں پر دفاتر کھول رہے تھے، وہ لوگ مذاکرات کریں گے یہاں پر ملیٹنٹس کو لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، پرامن ہو گیا، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. آج اس 2013 میں آپ بھی شاید ہیں کہ 2008 سے جب 13 تک ہماری حکومت تھی، صوبے میں کتنی بدامنی تھی، اس ملک میں کتنی تھی. ہم نے 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ دیا تھا، انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان کو ہم نے ایک NFC اور ایک اچھا اور خوشحال صوبہ دیا تھا. آج ان کی کرپشن کی وجہ سے خزانے خالی ہو چکے ہیں. آج جب یہ سندھ پہ الزام لگاتے ہیں، آج سندھ تو کبھی نہیں رونا روتا کہ میرے پاس تنخواہیں نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے. آپ بھی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں. آپ کم کرپشن کریں جو آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے. آپ نوکریاں تک تو بیچ رہے ہیں، کلاس 4 تک کی تو نوکریاں آپ بیچ رہے ہیں، اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ پیسے لے رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں. کرپشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہے نہیں.
روزانہ آپ لوگوں کے وزراء اور ایم پی ایس گتم گتا ہوتے ہیں کرپشن کے اس کے اوپر. کبھی آپ نے صوبے کے امن کی بات کی ہے؟ یہ کیا بات ان کے ساتھ کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ کس بیس پہ یہ بات ان کے ساتھ کریں گے. انہی لوگوں نے تو ان کو لایا. آج تک انہوں نے اپنے لوگوں نہیں، کے ساتھ لیکن یہ لوگ ان کو لائے تھے تو حالات تو ٹھیک تھے، حالات تو اب خراب ہوئے ہیں نا. وہی تو سوال ہے کہ اگر اتنے عرصے میں انہی لوگوں نے جن کو یہ ملنا تو لائے پڑے تھے گا نا کنڈی صاحب، بات تو کرنی پڑے گی ان سے نا. ہاں ٹھیک ہے. یہ حکومت تو اپنے لوگوں کے ساتھ مذاق رہا. پاڑا چنار میں آگ لگی ہوئی تھی، کون گیا تھا؟ بونو میں آگ لگی تھی، کون گیا تھا؟ اگر آج ڈی خان میں کیا انہوں نے کوئی کابینہ کا کوئی سنجیدگی دکھائی ہے؟ کیا انہوں نے وفاق سے مدد طلب کی ہے؟ سندھ میں اگر حالات خراب تھے رینجرز بلا لی، رینجرز موجود تھی. یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوبہ جو ہے خدا نخواستہ جو ہے بدمنی کی طرف چلا جائے، حالات خراب ہو جائیں. لہٰذا یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے. ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو منصوبہ تھا بلین ٹری، آج آپ دیکھیں ٹمبر مافیا کے جو ہے ان سے پیسے لے کے سارے درختوں میں بیچ دیے. بی آر ٹی دیکھیں کرپشن، گندم پہ یہ پیسے کھا رہے ہیں، ہیلتھ میں یہ لوگ ملوث ہیں، دستانوں تک کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. کس چیز پہ آپ روئیں گے کہ جس میں ان کی جو ہے وہ کرپشن ملوث نہیں ہے؟ تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کو صوبے سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ ہم کس طریقے سے پیسے کمائے اور مال کمائے اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا گورنر راج تو نہیں لگا رہے، کوئی پلان تو نہیں ہے ایسا، یا ہے کہیں سچویشن اس طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کوئی نہیں گورنر راج لگانا ہے، گورنر راج کے اپنے طریقار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر آپ کا ایک مرض ہے اور آپ کو مرض بڑھ جاتا ہے، نارملی اگر آپ دیکھیں کہ مریض ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر آپ کا یہ زہر پھیل رہا ہے تو آپ ایک ٹانگ کاٹ لیں یا ہاتھ کاٹ لیں تو آپ کا باقی جسم بچ سکتا ہے. تو باقی لوگ آخر کار یہی کرتے ہیں کہ یار ہم تھوڑی سی ٹانگ کاٹ لیتے ہیں یا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں اور اپنا جو ہے جسم بچا لیں. تو یہ تو جو ہے اب اس پہ تو میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سیاسی یتیم ہیں یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. لہٰذا جو ان کے کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. افغانستان سے بات کرنے کا اختیار صرف وفاقی حکومت کو ہے، ریاست کو ہے. وفاق بات کرے گا افغانستان سے، کوئی صوبہ نہیں کر سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے کی بدامنی کا ذمہ دار جو ہے وہاں کی صوبائی حکومت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں تاکہ وہ سیاسی شہید بن سکیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیے. اللہ حافظ.